وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ خدا جانے کہ دنیا جلوگاہ ناز ہے کس کی، خدا جانے یہ دنیا جلوگاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ خدا جانے یہ دنیا جلوگاہ ناز ہے کس کی، خدا جانے یہ دنیا جلوگاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی محفل ہے مجلس کی۔ ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائے، حق اور سچ ادا کروائے، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، گزشتہ جمعے بات چل رہی تھی قرآن مجید کی فضیلت، قرآن مجید کی عظمت، منقبت، رفعت، عزت، عظمت کے بارے میں۔ قرآن سے میں نے سوال کیا کہ قرآن یہ بتا کہ تجھے نازل کیسے کیا گیا، اور اس وقت جب تجھے نازل کیا گیا تھا تیرے مطابق تو ہر دور میں حقانیت کو لے کر آتا ہے، تیرے مطابق تو ہر دور میں اپنی حکمت دکھلاتا ہے، تیرے مطابق تو ہر دور میں راستہ دکھاتا ہے، تیرے مطابق ہر دور میں تو یہ بتلاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور حقیقت سے خالی چیز کیا ہے۔ قرآن نے مجھے جواب دیا، ہاں یہ سچ ہے، تو مجھے اٹھا کر دیکھ کہ اللہ رب العزت نے میرے اندر 30 پارے رکھے، ان 30 پاروں میں سب سے آخری پارہ عما یتساءلون رکھا، 30واں پارہ۔ اس 30ویں پارے کی آخری چھوٹی صورتوں میں سے، آخری پاؤں میں سے ایک سورت تکاثر ہے۔ اس سورت تکاثر میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم قبروں کو جا پہنچے۔ میں نے کہا یہ تو تب کی بات ہے جب نبی علیہ السلام موجود تھے، اس وقت قبیلے کے سردار بنانے پر بحث چلی تھی۔ اس وقت جب یہ نازل کی گئی نبی علیہ السلام کے سینہ اقدس پر، اس وقت معاملہ یہ تھا کہ قبیلے کا سردار کسے بنایا جائے۔ ایک خاندان کہتا ہے کہ میرے مرد زیادہ ہیں، لہٰذا میرے مردوں میں سے، میرے خاندان میں سے ایک کو سردار بنایا جائے۔ دوسرا قبیلہ کہتا کہ نہیں، تجھ سے
اہمیت میں ہم زیادہ ہیں، مال میں ہم زیادہ ہیں، دولت میں ہم زیادہ ہیں، رتبے میں ہم زیادہ ہیں، لہٰذا ہمارے قبیلے ہمارے خاندان میں سے سردار متعین کیا جائے۔ طے یہ ہوا تھا مردوں کی گنتی کی جائے، مردوں کی گنتی کی گئی، بچوں کو چھوڑ دیا، بچوں کی گنتی پورا نہیں ہوا، بچوں کی گنتی کی گئی، بوڑھوں کو چھوڑ دیا، حساب برابر نہیں ہوا، بوڑھوں کی گنتی کی گئی، مردوں کو چھوڑ دیا، حساب برابر نہیں ہوا، مردوں کے پاس قبرستان میں گئے، وہاں پہنچ کر کہتے ہیں کہ اب ہم اپنی قبروں کو گنتے ہیں۔ اللہ نے قرآن آیت نازل کی، الہاکم التکاثر، کہ تمہیں کثرت کے خواہش نے غفلت میں رکھا، حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں کو جا پہنچے، حتیٰ کہ تم قبروں کو جا پہنچے۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں کہ یہ تو اس وقت کا ماجرا تھا، یہ تو اس سرداری کی بات تھی، یہ تو اس قبیلے کے اس خاندانوں کی بات تھی، ان لوگوں کی بات تھی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کام کر رہے تھے، اس قسم کا کام سر انجام دے رہے تھے۔ اس وقت ان آیات کو نازل کیا گیا، مگر آج یہ صادق کیسے آتی ہیں؟ قرآن جواب دیتا ہے کہ دوبارہ اٹھا مجھے، 30واں پارہ کھول، آخری پاؤں نکال، اس میں سورۃ تکاثر کو اٹھا، پہلی آیت دوبارہ تلاوت کر، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا، الہاکم التکاثر، تمہیں زیادہ کی خواہش نے غفلت میں رکھا، الہاکم التکاثر، تمہیں کثیر کی خواہش نے غفلت میں رکھا، الہاکم التکاثر، تمہیں بلڈنگوں کی خواہش نے غفلت میں رکھا، تمہیں کاروں کی خواہش نے غفلت میں رکھا، تمہیں اعلیٰ قسم کے لباسوں نے غفلت میں رکھا، تمہیں اونچے مکانوں میں غفلت نے رکھا، تمہیں اونچے مکانوں نے غفلت میں رکھا، تمہیں بڑی دکانوں نے غفلت میں رکھا، تمہیں بڑی زمینوں میں غفلت میں رکھا، تمہیں بڑے خاندان نے غفلت میں رکھا، تجھے ہر کثیر چیز میں ہر چیز کی کثرت نے غفلت میں رکھا، تو نے زمینیں خرید کر لی، تو نے مکان بنا لیے، تو نے مکین بنا لیے، تو نے بڑی بڑی عمارتیں بنا لی، تو نے بڑی بڑی دکانیں بنا لی، تو نے بڑی بڑی گاڑیاں لے لی، تو نے کئی منزل تک سفر طے کرنے والی اونچائی اور کئی منزل اونچی تو نے بلڈنگیں بنا لی، مگر تیری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ الہاکم التکاثر، کہ تجھے ان تمام چیزوں کی کثرت کے خواہش نے غفلت میں رکھا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو نے قبر کو دیکھ لیا۔ تو نے اتنی خواہشیں ظاہر کی اور ان خواہشوں کے پیچھے بھاگا، اللہ کو چھوڑ کر بھاگا، اللہ سے منہ موڑ کر بھاگا، دین سے دور ہو کر بھاگا، اور آج موت کا فرشتہ تیرے سرانے کھڑا، موت کا فرشتہ تو نے دیکھ لیا، تیری موت تیرے سامنے تجھے نظر آنے لگی، تو قبر کو پہنچ گیا۔ اس وجہ سے آج بھی یہ جملہ صادق آتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تجھے کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا، یہاں تک کہ تو نے قبریں جا دیکھی۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں، کیا قرآن یہ بتا کہ اور کسی مقام پر اس وقت جب قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی اس وقت کا معاملہ بتا؟ قرآن کہتا ہے اٹھا مجھے، کھول مجھے، دیکھ سورۃ نور کو کھول، اس میں دیکھ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک، اپنی تمام ازواج سے کہیے، و بناتک، تمام بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں، اس وقت تو پردہ نہیں تھا، اس وقت عورتیں پردہ نہیں کیا کرتی تھی، اس وقت مرد اور عورت اکٹھے بیٹھ کر بات کر سکتے تھے، اس وقت مرد اور عورت اکٹھے ایک ہی گھر میں بنا پردے کے رہ سکتے تھے، اس وقت بازار میں بغیر پردے کی عورت جا سکتی تھی، اس وقت اپنے خاندان میں بغیر پردے کی عورت جا سکتی تھی، اس وقت کسی نامحرم کے سامنے بیٹھ کر بات کر سکتی تھی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرمایا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اپنی عورتوں سے کہیے، اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، اپنی مسلمان بہنوں سے، مسلمان عورتوں سے کہیے، مسلمان بیٹیوں سے کہیے کہ پردہ کیا کرے، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ تم دوسروں سے بالکل مختلف، تم اعلیٰ قسم کی، تم سید زادیاں نظر آؤ۔ اس وجہ سے اس وقت اس آیت کو نازل کیا گیا تھا۔ مگر اے قرآن یہ بتا، آج یہ چیز ہم پر صادق کیسے آئی؟ قرآن کہتا ہے دوبارہ اٹھا، دوبارہ مجھے پڑھ۔ اس وقت اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ پردہ کیا کرے، اس وجہ سے پردہ کیا کرے، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اس وجہ سے پردہ کیا کرے تاکہ نہ غیر مسلم عورتیں جو پردہ نہیں کرتی، جن کے پاس دین کا جیسا انعام نہیں، جن کے پاس دین اسلام نہیں، وہ پردہ نہیں کرتی، ان کے ساتھ میل نہ کھائیں۔ اس وجہ سے میں اس وقت کہا تھا، مگر آج اسے قرآن کو اٹھا، قرآن میں لکھا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ آج تو دیکھتا نہیں کہ آج مسلمان کی بیٹی، مسلمان کی بیوی، مسلمان کی ماں، مسلمان کی بہن، مسلمان کی عورتیں آج سب کی سب بنا پردے کی گھوم رہی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ پردہ کرنے والے تو بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں، پردہ کروانے والے بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں۔ آج تیرے اس معاشرے میں اس عورت کا عالمی دن اس طرز پر منایا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں ہمارے جسم کی، ہمیں ہماری معاشرت کی، ہمیں برابری کی آزادی دی جائے۔ ہمیں برابری کی آزادی دی جائے، ہمیں اس چیز کی اجازت دی جائے کہ ہم بے پردہ ہو کر گھومیں، ہمیں اس چیز کی اجازت دی جائے کہ ہم بن سنور کر مارکیٹوں میں جائیں، ہمیں اس چیز کی اجازت دی جائے کہ ہم اپنے دوست بنائیں، اپنے مردوں کو، نامحرم مردوں سے دوستی لگائیں۔ اس چیز کی اجازت عورتیں مانگ رہی ہیں آپ کے معاشرے کی کہ ہمیں مارکیٹ میں جانے کی آزادی ہو، نامحرم سے ملنے کی آزادی ہو، دوستیاں لگانے کی آزادی ہو، اپنے جسم کو نمایاں دکھانے کی آزادی ہو۔ آج 8 مارچ عورتوں کا عالمی دن ہے، خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ 2018 سے لے کر آج 2024 تک خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ کس طریقے سے عالمی دن؟ خواتین یہ کھڑی ہو کر کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، میرے جسم پر میری مرضی چلے گی، اگر میرا دل چاہے میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں، اگر دل چاہے کپڑے اتار کر نکلوں، مجھے آزادی چاہیے۔ اگر میرا دل چاہے ایک شوہر رکھوں، اور اگر میرا دل چاہے کہ اس ایک نام نہاد شوہر کے ساتھ کئی میری دوستیاں بھی ہوں،
اس طریقے سے رہوں، مجھے آزاد دوستیاں چاہیے۔ اب یہ چاہتی ہے کہ میں جسم کو نمایاں کر کے بن سنور کر مارکیٹوں میں گھوموں، مجھے مارکیٹوں میں جانے کی اجازت چاہیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ بری چیزوں میں، بری جگہوں میں سب سے زیادہ بری جو مجھے لگتی ہے وہ یہ بازار ہے۔ جس جگہ کو اللہ برا تسلیم کرے وہاں جانے کی آزادی مانگتی ہے، جس دوستانے کو اللہ برا تسلیم کرے وہاں جانے کی آزادی مانگتی ہے، جس جسم کو اللہ نے چھپانے کا حکم دیا اسے کھولنے کی آزادی مانگتی ہے، جس عورت کو اللہ نے پردہ کرنے کا اس وجہ سے حکم دیا کہ تو سید زادی نظر آئے، وہ غیر مسلم کے طریقے کی آزادی مانگتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن کہتا ہے کہ آج بھی یہ آیت ویسے ہی صادق نظر آتی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں، اے قرآن یہ بتا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں مبعوث ہونے کے بعد، نبوت لانے سے پہلے، مبعوث ہونے سے پہلے آخر عورت کا مقام کیا تھا؟ قرآن مجھے جواب دیتا ہے کہ تو قرآن کو اٹھا، حدیث کو اٹھا، تاریخ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا، تجھے جواب ملتا ہے کہ اس وقت عورت کو جوتے کی نوک پر رکھا جاتا تھا، عورت انسان ہی نہیں جانی جاتی تھی، عورت بچہ پیدا کرنے والی مشین بن چکی تھی، عورت صرف تب تک زندہ رہ سکتی تھی جب تک اس کا شوہر زندہ رہتا۔ جس دن اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا، اس کے شوہر کے انتقال کے بعد یا تو اسے زندہ اس کے ساتھ دفن کر دیا جاتا۔ جن قوموں میں یہ روایت تھا کہ مردوں کو دفن کر دینا ہے، جہاں پر شوہر کی قبر بنائی جاتی، قبر میں شوہر کی میت کو رکھا جاتا، وہیں پر زندہ اس کی بیوی کو بھی دفن کر دیا جاتا۔ یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ گلا دبا کے مار دو، کم سے کم مردہ کو تو دفناؤ، سر قلم کر دو، کم سے کم مردہ کو تو دفناؤ۔ تڑپا تڑپا کر موت دی جاتی تھی۔ عورت کی حیثیت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ ہوا کرتی تھی کہ جن قوموں میں جلانے کا رواج تھا، میت کو جلا دیا کرتے تھے، وہ جب شوہر کو جلاتے تو زندہ اس کی بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کے مرتی تھی، وہ تو مرے ہوئے کو مار رہے ہیں، یہاں پہ زندہ کو بھی ویسے ہی جلایا جا رہا تھا۔ میں پوچھتا ہوں اور کیا کہا جاتا تھا عورت کو؟ جواب ملتا ہے کہ ایک جگہ شادی کر سکتی تھی، ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر ایک جگہ سے طلاق ہو گئی تو دروازے پر بیٹھی کتیا بھی اس سے زیادہ عزت حاصل کرتی تھی، اتنی اس عورت کی عزت نہیں ہوتی تھی۔ اگر اس کا شوہر فوت ہو جاتا، کہیں کوئی رحم دل میں پڑا ہوتا، وہ امڑ آتا کہ اسے زندہ دفن نہیں کرنا، وہ امڑ آتا کہ اسے زندہ جلانا نہیں، ہاں اسے زندہ چھوڑ دو۔ ایسے چھوڑا جاتا تھا کہ ہر قسم کا ظلم اس پر ڈھایا جاتا تھا، کوئی ایسا ظلم نہیں ہوتا تھا جو اس عورت پر نہ کیا جاتا۔ میں قرآن سے سوال کرتا ہوں کہ میرا نبی جب آیا تب کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ تیرا نبی جب آیا تھا، جب میں اس کے سینے اقدس پر نازل کیا گیا تھا، جب میری نورانیت کو بڑھایا گیا تھا، جب میری عزت، عظمت، منقبت، رفعت کو دکھایا گیا تھا، اس وقت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اس طریقے سے عزت دی کہ ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئیں۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ میری بیٹی فاطمہ آئی ہیں، فوراً ادب میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے، اس کی عزت یہ ہے کہ جب یہ اپنے باپ کے پاس آئے تو باپ اس کی عزت احترام میں کھڑا ہو جائے، اس کے سر پر دست شفقت پھیرے، شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، اس کا ماتھا چومے، اسے عزت سے بٹھائے، اپنی بیٹی کو گالی نہ دے۔ آج ہم لوگوں میں رواج بن چکا، زبانیں گالی سے خالی ہے نہیں، اپنی بیٹیوں کو غلیظ غلیظ قسم کی گالیاں دیتے پھرتے ہیں، جبکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت یہ رکھی تھی کہ جب بیٹی آئی تھی کھڑے ہو گئے تھے۔ میں سوال کرتا ہوں کہ اور کیا کیا؟ جواب ملتا ہے کہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کے بارے میں بتایا۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لخت جگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن، رضاعت کا رشتہ اس رشتے کو کہا جاتا ہے جہاں پہ اکٹھے دودھ پیا ہو یا جس ماں کا دودھ پیا ہو اسی کی اولاد جو ہوگی وہ رضائی بہن یا بھائی کہلائے گا۔ بہن تشریف لے کر آتی ہے، ایک جنگ میں ان کا شوہر جو کہ مسلمان نہیں ہوتا گرفتار ہو جاتا ہے، بہن چھڑانے کے لیے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہوئے، اپنی چادر اتاری، نیچے زمین پر بٹھائی، بہن کو فرمانے لگے کہ میری بہن یہاں بیٹھ۔ خود کیا کیا کہ سب کچھ چھوڑ دیا کہ میری بہن یہاں بیٹھ، یہاں بیٹھ۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بہن کی عزت کیا ہوتی ہے۔ اپنے سارے کام ترک کر دیے، سارے کام چھوڑ دیے، صحابہ کو آواز دی کہ صحابہ، میرے صحابہ مال غنیمت لے کر آئے ہو، اس مال میں میری بہن کا ایک ہار ہے، میں یہ چاہتا ہوں یہ اسے لوٹا دیا جائے۔ اگر آپ اس پر رضامند ہیں تو میں لوٹا دیتا ہوں، اگر آپ رضامند نہیں تو میں اپنی بہن سے معذرت کر لیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں ہی لوٹا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میری بہن کا شوہر گرفتار ہو کر مشرکین مکہ کے ساتھ ہمارے قید خانے میں بند ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں اپنی بہن کے شوہر کو بغیر کسی فدیہ کے واپس لوٹانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہر بات میں تائید کرنے والے تھے، انہوں نے فوراً یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ واپس لوٹا دیجئے۔ یہ سوال صحابہ سے اس وجہ سے کیا کہ جنگ میں سب کے سب برابر کے شریک تھے، مال غنیمت میں سب کا حق برابر کا تھا، قیدیوں پر سب کا حق برابر کا تھا، چاہے تو غلام بنا لیں چاہے تو آزاد کر دیں، اس وجہ سے ان سے مشاورت ہوئی اور اپنی بہن کو وہ ہار بھی لوٹا دیا، اس کا سہاگ بھی لوٹا دیا۔ بتایا کہ بہن کی قدر یہ ہوتی ہے کہ جب یہ گھر میں آئے، جو تجھ سے بن پائے تو کر دے، جو اس کا ہے اسی کی طرف واپس کر دے۔ آج ہم اپنی بیٹی، اپنی بہنوں کے حق پتہ ہے کیسے کھاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میرا اچھا خاصا رقبہ ہے، میں نے اس میں سے کچھ بیچ کر اپنی بیٹی کی شادی کی،
اس کا جہیز بنا کر دیا اور اسے رخصت کر دیا۔ میری موت ہو گئی، میری موت ہو گئی، ورثہ تقسیم ہونے لگا۔ جب ورثہ تقسیم ہونے لگا تو میرے بیٹوں نے کہا کہ واہ، ابا نے تو تجھے جہیز کی صورت میں تیرا حصہ دے دیا تھا، اب کیا لینے آئی ہے؟ تیرا اس وراثت میں کوئی حق نہیں، یہ وراثت ہم بھائیوں کی ہے، یہ وراثت ہم بیٹوں کی ہے، تو کون ہوتی ہے مانگنے والی؟ کیا جہیز کا اسلام میں کوئی تصور بھی ہے؟ ہم نے ہزاروں رشتے صرف اس وجہ سے بٹھا رکھے ہیں کہ جہیز پورا ہوگا ہم اپنی بیٹی کی رخصتی دیں گے۔ وہ سب کے سب کام کر دیتے ہیں جو شریعت جس کی اجازت ہی نہیں دیتی بلکہ شریعت اسے منع کرتی ہے۔ شریعت نے منع کیا، میں نے وہی کام کر کے دکھایا۔ اور جس کے شریعت میں حکم جس کا ہے کہ وراثت میں برابر کا اسے شریک کرو، ہم نے وراثت سے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنی بہن کو اس کا بھی لوٹا دیا، خود سے جو بن پڑا وہ بھی کر دیا۔ یہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ بہن کی عزت یہ ہے۔ میں پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے ماں کی عزت کیا سمجھائی ہے؟ قرآن، حدیث، اسلام مجھے جواب دیتا ہے کہ تیری ماں کی عزت نبی علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ میں عشاء کی نماز کے فرض پڑھ رہا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز دیتی، میں نماز توڑ کر جواب دیتا، جی میری اماں، حکم کرو میری اماں۔ اسلام نے کتنی عزت دی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو۔ میں آگے چلتا ہوں، اسلام نے بیوی کو کیا حکم دیا، بیوی کے بارے میں کیا حکم دیا؟ اسلام کہتا ہے کہ بیوی تیری بیوی ہے، باندھی نہیں۔ اسلام اسے یہ حکم دیتا ہے کہ جو تو اپنی بیوی بیاہ کر لے کر آیا ہے، اگر وہ تیرے بچے کو پالتی ہے، اگر وہ چاہے تجھے اس کا معاوضہ تجھ سے مانگے، تجھے معاوضہ دینا پڑے گا۔ وہ تیرے بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ دودھ پلانے کا معاوضہ لینا چاہے وہ لے سکتی ہے، تو دے گا۔ وہ اپنی محبت میں جیسے مرضی چلتی رہے، اٹھ کر تیرے کپڑے استری کر دے، کپڑے دھو دے، یہ اس کے ذمے نہیں۔ تیرے بچوں کو پالنا اس کے ذمے نہیں، تیرا بستر بنانا اور اس پر کوئی مکھی تک نہ بیٹھے اس کے ذمے نہیں۔ اس کے ذمے صرف بن سنور کے تیرے لیے تیار ہو کر بیٹھنا، تجھے خوش اخلاقی کے ساتھ تجھ سے بات کرنا، تیرے حکم کے مطابق تیرے مال کی حفاظت کرنا، تیرے حکم کے مطابق دینداری اختیار کرنا، اس کے ذمے صرف یہ کام ہے۔ یہ نہیں کہ تیرے بچوں کو پالتی پھرے، تیرے کپڑے دھوتی پھرے، تیرے گھر کو صاف کرتی پھرے۔ ہاں، وہ اپنی محبت سے یہ سارا کچھ کر دے تو وہ اس کی مرضی۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کا یہ سلوک رکھا کہ اپنی ازواج کے ساتھ گھر کا جھاڑو بھی دیا کرتے تھے، برتن بھی صاف کیا کرتے تھے، بستر بھی بنایا کرتے تھے۔ اور آج ہم نے شادی کو مذاق ایسا بنا دیا کہ ایسا کوئی بندہ دیکھ لینا جو اپنی اہلیہ کا ہاتھ بٹاتا ہو۔ ہمارے سرائکیوں میں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ نامراد رن مرید بنا ہو دے، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ آپ کی تعلیم کا مذاق بنا دیا۔ شرم نہیں آئی ہمیں کہ ہم نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو خود یہ سارا کام کر کے دکھایا، میں یا آپ کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے کہ یہ رن مرید بنا ہوا ہے۔
بیگم کی مریدی کرتا ہے، بیگم کو پیر بنا رکھا ہے، نعوذ باللہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہو۔ مجھے قرآن جواب دیتا ہے کہ اللہ نے عورت کی عزت تو اس قسم کی رکھی، ہاں نام محرم بھی آ جاؤ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھنی۔ کیوں؟ کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک ایسا تیر ہے کہ جہاں پر پڑتی ہے اس کا عکس دل پر پڑتا ہے، اور جس کا عکس دل میں پڑ جائے وہ نامحرم ہو، وہ اب تمہارے دل میں بیٹھ جائے، تم اس کے بارے میں عجیب عجیب سی باتیں اپنے سوچنے لگو، کرنے لگو، تو تم جہنم کے قریب ہو جاؤ گے۔ لہٰذا ایسی عورتوں سے اجتناب کرو جو باہر سے یا گھر کے اندر بھی۔ دیور کو قرآن نے موت کہا، دیور اپنی بھابھی کے قریب نہ بیٹھ سکتا ہے نہ رہ سکتا ہے، اس سے پردہ کرے گا، اس سے دور رہے گا، سب سے خطرناک رشتہ ہے یہ۔ اس وجہ سے دیور کو موت قرار دیا گیا ہے۔ مجھے اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو عورت کو اتنی عزت دی، اور آج عالمی دن پر، خواتین کے عالمی دن پر جواب کیا ملتا ہے؟ میرا جسم، میری مرضی، جیسے چاہوں استعمال کروں، جس کے ساتھ چاہوں تعلق رکھوں۔ بچے باتیں کرنی ہیں باہر چلے جاؤ۔ جس کے ساتھ مرضی تعلق رکھوں، جیسے مرضی تعلق رکھوں، میری مرضی، میں جو مرضی کرتی پھروں، میں بازاروں میں پھروں، میں کپڑے پہنوں نہ پہنوں، جس قسم کے کپڑے پہنوں، اس قسم کی باتیں منوانے کے لیے اسلام آباد کے چوکوں پر کھڑی ہو کر خواتین کا عالمی دن مناتی ہیں کہ ہمیں اسلام کی مخالفت کرنے پر آزادی دی جائے، ہمیں اسلام کی مخالفت پر آزادی دی جائے، جبکہ اسلام اتنی عزت دیتا ہے۔ میں اس کے جواب میں چند باتیں کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آزادی دی جائے، اس کی شرائط بھی ہیں۔ مرد سارا دن باہر دھوپ ہے، چھاؤں ہے، آندھی ہے، بارش ہے، طوفان ہے، سیلاب ہے، کچھ بھی ہے، سارا دن مزدوری پر جاتا ہے، صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے۔ عورت بھی ساتھ مزدوری پر جائے، صبح سے شام تک مزدوری کرے۔ لائنیں لگتی ہیں کوئی چیز خریدنی ہو، خواتین کے لیے ایک علیحدہ لائن، مرد کے لیے علیحدہ لائن، اور پھر اگر کوئی خواتین ضعیف ہے یا کوئی بھی اس قسم کی عورت ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں عورت آئی ہے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، پہلے عورت کو سودا دے دو، پھر یہ چیز ختم ہو جائے۔ جیسا مرد تکلیفیں اٹھاتا ہے ویسی وہ اٹھائے، برابری پر آئے، پھر میں مانوں کہ یہ برابری ہے، آزادی اس طریقے سے پوری کر سکتی ہے۔ ارے عورت کو تو اللہ نے صنف نازک بنایا ہے، تیرے گھر کی ملکہ بنایا ہے، اسے یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ تو گھر کی ملکہ ہے، باہر کی رونق نہیں؟ اس وجہ سے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، اپنی مسلمان عورتوں سے کہیے کہ پردہ کیا کریں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اس وجہ سے پردہ کیا کریں تاکہ دوسری عورتوں سے مختلف نظر آئیں، عزت والی نظر آئیں، سید زادیاں نظر آئیں، اس وجہ سے پردہ کیا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ عظمت قرآن کے اس موضوع کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ دوبارہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا